ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. محبوب پیارے جن کے نصیب میں رب نے کفر لکھ لیا ہے آپ نے ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ برابر ہے. علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. لوگوں نے ترجمہ کا بہت سارے تراجم اٹھا کے دیکھو انہوں کہ ان الذین بے شک وہ لوگ اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں. اور اس ترجمے کو اگر پڑھا جائے یا انہوں مان لیا جائے یہ دے اندر 3 اعتراضات ہو جائیں گے مین. ادھر امام اہل سنت نے ترجمہ کیا آپ فرماتے ہیں اے پیارے محبوب وہ کافر کہ جن کی قسمت میں جن کے نصیب میں کفر ہے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا جن کے نصیب میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے. انہیں کیا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ جنہوں نے کفر کیا آپ نے فرمایا جن کے نصیب میں کفر ہے. اگر وہ ترجمہ دیکھے جائے تو اتفاق کیا جائے تو مین 3 اعتراضات ہو گئے. اگر ایک ترجمہ ٹھیک ہے تو پھر نبی کو کلر دی کیڑی ضرورت سی تبلیغ کرنے کی کیڑی ضرورت سی. اگر یہی گل سی تو مصطفیٰ نو مبعوث کرنے کی کیڑی ضرورت سی. صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے میرے آقا فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اے لوگو مینوں اللہ نے دنیا کے اندر اس واسطے بھیجا ہے کہ میں ساری نسل انسانیت نو ایک تو انسانیت سکھاواں تے دوسرا ہونا دے اچھے اخلاق اور کردار بنا کے جاواں. محبوب نے بھیجا تے دوجا اعتراض ہے کہ محبوب نے تبلیغ کرنی سی اور پھر طائف کے میدان میں جا کے کیوں پتہ کھانے سن. تے تیسرا اعتراض یہ ہے کہ بہت سارے ایسے صحابہ نے کہ جڑے پہلے حالت کفر کے اندر سن میرے آقا دی تبلیغ میٹھی میٹھی بولی بولن دی وجہ دے نال اللہ تعالی نے انہاں نوں دائرہ اسلام دی عطا فرمایا. مصطفیٰ دا جان اسار بھی بڑا چھڑیا ہے جی. آج ایسے واسطے کی دعوت دینا چاہنے ہیں عشق و مکان ہے اعلیٰ حضرت عالم بن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تیئے نصیحت فرمایا جدو بھی اعلیٰ جدو بھی گل کرے گا مصطفیٰ جان رحمت بھی گل کرے گا جدو بھی گل کرے گا اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا بلکہ بڑے بڑے لوگوں نے فتوے لگائے نے انہوں دعوتاں دتیاں نے ایک ویلا ایسا بھی آیا ہے انہوں نان پارا دی تعریف کے اندر فتوے لکھے نے بڑے بڑے کلام لکھے نے امام اہل سنت کے قول نان پارا فقط بادشاہ نے انہیں بھی بھیجا فرمایا نانا ایک زبان کے ہاتھ جدوں بھی دیکھے گا کہ اٹھے گا زبان بولے گی مدینے والے بھی بولی بولے گی. ایک کسی دنیا دارانا کلام نہیں لکھے گا انہاں کیا احمد رضا تو بھی آجا شہرت پانا چلائے عزت پانا چلائے تیرا بھی نبی صاحبہ نہیں چلے گا آ جائے گا کرو انعام لے لے انہاں نے قصیدے لکھ لے. آپ نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے آپ نے فرمایا تسی لکھ دے تو لکھ دے رہے احمد رضا جوانی بولے گا یار بھی بولی بولے گا. فرمایا میں دنیا دارا دلال کوئی غرض نہیں رکھنا. آپ فرمانے نے کرامت آئے لدولے رضا پڑی سی بلا میری بلا. فرمایا میرے دنیا دارا کرو مطلب بھی ضرورت نہیں میں گدا کریم کا میں گدا کریم کا میرا دین پا رہنا نہیں وہ کمال حسین حضور ہے بڑھئے وہ کمال حسین حضور ہے. نشان بیان کر لو مصطفیٰ جان رحمت وہ کمال حسین حضور ہے کہ کمال سے جہان نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ کمال نہیں وہ کمال حسین حضور. آپ فرماتے ہیں آجا عشق مصطفیٰ کی گل ہے ادب کے کرینے کے اندر آجا آپ نے جدو بھی لوگوں کو سکھایا ہے دربار مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے جدو بھی سکھایا
عشق مصطفیٰ سکھایا ہے جب بھی گل کی ہے مصطفیٰ نے گل کی ہے آپ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ محبوب پیارے جن کے نصیب میں رب نے کفر لکھ لیا ہے آپ نے ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ برابر ہے مگر مصطفیٰ بھی ہوتی ہے یہ کہنا چاہنے ہیں آج جنات پڑھنے آتے اعلیٰ حضرت کلام پر آج عشق بھی ذاتی کے اندر جانا چاہنا ہے پھر ترجمہ کنز ایمان اٹھا لے ہر لفظ جو تینو یار دی محبت نظر آئے گی تائی میں کہنا اپنے ایمان کو کیوں پریشان ہے رہبری کو تیری کازلی مال ہے اور ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے اپر چل جلو مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مسلک